نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ آغاز کریں گے سورت نساء ہے، پارہ نمبر 5 کا تقریباً اینڈ ہی ہے، آیت نمبر 142 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے جو ہم نے مضمون دیکھا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مسلمانوں سے کہا گیا، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارا ایمان ہے وہ کیا ہوگا، وہ مکمل ہونا چاہیے۔ جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اور اس کے علاوہ فرشتوں پر ایمان ہے، ایمان تمہارا پورا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر کافروں کی بات کی، اور اس کے بعد منافقوں کی دراصل بات کی گئی۔ یہ جو مضمون ہے یہ منافقوں کے بارے میں ابھی جاری ہے اور وہیں پہ اسی بارے میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کچھ صفات بتائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کبھی ایمان پر آتے ہیں، کبھی پھر جاتے ہیں، پھر ایمان پر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل رہتا ہے۔ جب انہیں فائدہ ملتا ہے یہ پھر آ جاتے ہیں دین کی طرف، جب ان کو نقصان ہوتا ہے یا ان کی بات کے ان کی خواہشات کے مطابق کوئی اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو پھر یہ وہاں سے پھر جاتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مسلمان یا مومن جو ہیں وہ کافروں کے پاس عزت تلاش نہ کریں، اور اگر اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں پر نہ بیٹھیں، اس وقت تک وہاں نہ ہو جب تک وہاں پر ایسی کوئی تضحیق کی جا رہی اللہ کی آیات کی یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اگر جب ایسی کوئی بات ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اور بعد میں دوبارہ جو ہے وہ اپنی دعوت کا کام اگر کرنا ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب منافقین ہی کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پر آگے مزید ہائی لائٹ کیا ہے، ان کی صفات بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار جو ہے وہ کھولا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار منافقین کے بارے میں آپ دیکھیں سورۃ توبہ میں بھی بتاتے ہیں، شروع میں سورۃ بقرہ میں بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان پوری طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 142 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے۔ یعنی دراصل کیا کر رہے ہیں منافق؟ کوشش تو کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیونکہ اپوزٹ ہوتا ہے، اپنی جو یہ کہتے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں اس میں کوئی ربط نہیں، کوئی تسلسل نہیں، اور ان کا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھ لیا لیکن کام جو ہے وہ کافروں والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ تو یہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور دھوکے میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا۔ تو دیکھیں منافق کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس بھی جماعت میں بیٹھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے منافق تھے، کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور کرنے کیا آتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا مشورہ ہو رہا ہے، کون سا حکم اترا، اور وہ جا کر ہم کافروں کو بتائیں اور ان کی ہمدردیاں سمیٹیں۔ یعنی کبھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو انہیں یہ شو کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تھے تو انہیں شو کرتے تھے ہم تمہارے پاس ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دراصل یہ کیا کر رہے تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ منافق کا کوئی کردار نہیں ہوتا،
کیونکہ وہ سازش میں مستقل اس اصل میں اس کو اپنا مفاد پیارا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے بھی بنا کے رکھی، اس سے بھی بنا کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے تو یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو اپنی دانش میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ تو دراصل یہ دھوکہ ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ دیکھیں جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع بھی کر دیتے تھے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے، کون کس نیت کے ساتھ آیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مدینہ میں منافقین، 70 منافقین کے جو نام ہے نا، وہ ان کو پتا تھے، وحی کے ذریعے بتا دیے گئے تھے، اور وہ انہوں نے حضرت معاذ کو، جو کہ رازدار رسول اسی لیے کہے جاتے ہیں، کہ ان کو وہ نام بتا دیے تھے، لیکن ان سے ساتھ ہی وعدہ لیا تھا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ آخری سانس تک نبھایا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ منافق آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ایسا شو کرتے تھے ان کی ساری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا جاتا تھا، یعنی اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کی مجلس میں منافق کس ارادے سے آئے ہیں، لیکن کیا تھا وہاں پر ان کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور پھر کیا کرتے تھے، جب یہاں سے باتیں سن لیتے تھے، پھر اس کے بعد کافروں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے اور انہیں بتاتے تھے تمہیں پتہ ہے تمہارے خلاف وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، یعنی اسلام جو ہے اسلام کے حق میں، اور کافروں کے خلاف یہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی۔ اس طرح کر کے وہ ان سے ہمدردیاں سمیٹتے تھے اور اپنے آپ کو فریب دے رہے تھے۔ اب نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، تو کافر بھی ان کے لیے خیر خواہ نہیں تھے، گو کہ وہ کافروں کے ساتھ ان کی ہمدردی کا دم بھرتے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ تو انہیں خود دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو اصل میں خود فریب میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اصل میں منافق جس بھی دور میں منافق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم نے منافق دیکھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کے علاوہ ہر دور میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا دم بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کے کوئی حکم ان کی مرضی کا نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو کافر کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص دراصل منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسا شخص ہر دور میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جا کر بدلہ تو اللہ سے لینا ہے نا، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہ کیے تو قول اور فعل میں تضاد ہو گیا، اور اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اس کا ثبوت آگے کی آیات میں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو وہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مزید جو ہے عمل، اب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کے لیے منافق جو ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ یعنی کہ سستی سے آتے ہیں نماز کی طرف، ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کو تو نماز میں بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے منافق کا کردار۔ منافق کی نماز مومن کی نماز جیسی نہیں ہوتی، ایک تو اس کی نماز میں سستی ہوتی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے کہ انسان نماز کی طرف سستی سے جائے، یا نماز پڑھنے کا خیال آئے تو سستی آنا شروع ہو جائے، یا پھر نماز کو آخری وقت تک جو ہے وہ کیا کرے، اس کے نماز کے وقت کو ڈیلے کرتا رہے، پرولونگ کرتا رہے، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ آخری وقت تک انتظار کرتا رہتا ہے، اور آخر وقت میں کچھ ٹھونگے مار لیتا ہے مرغ کی طرح۔ تو منافق کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ اس کے نماز میں سستی ہوتی ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ منافق کو اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ نماز کی طرف بے دلی سے جاتا ہے، اور پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کے اندر رغبت نہیں ہوتی، کوئی خشوع نہیں ہوتا، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے قنوت نہیں ہوتا اس کی نماز میں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی کلمہ پڑا ہوتا ہے۔ اب آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مدینہ میں ایسے منافقین آباد تھے نا، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر چھپنے کے لیے، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑا تھا۔ آج منافقین کہاں ہیں؟ آج منافقین پیدائشی مسلمان ہیں، جو کہ پیدا تو مسلمان گھروں میں ہو گئے ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے برعکس ہے۔
ان کو نماز جو ہے وہ بوجھ لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا. دیکھیں نماز اسلام کا اہم رکن ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے ہی نماز. یعنی اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ علماء جو ہیں ان کے مطابق اگر ایک جیسے میاں بیوی ہیں، اسپاؤس ہیں، ان میں سے ایک نماز پڑھتا ہے دوسرا نماز نہیں پڑھتا تو ان کا نکاح بھی نہیں ہے. یہاں تک جو ہے انہوں نے نماز کے بارے میں اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کیونکہ وہ کافر ہے، اور کافر اور مسلمان کا تو نکاح ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ان کا تو نکاح بھی فسخ ہو جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز. اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے آپ کو کافروں میں شمار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے اور سچ ہے. اب دیکھیں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ اسلام کے مدعی تھے، اب کہتے تو یہی تھے نا زبانی کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کو نماز کے لیے آنا پڑتا تھا مسجد میں، گو کہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، نماز میں جو ہے نا آتے تھے تو بڑے ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہو جاتے تھے. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو شخص با جماعت نماز میں شامل نہیں ہوتا تو صحابہ کرام اور وہاں مجلس میں جتنے لوگ موجود ہوتے تھے ان کو اس شخص پر نفاق کا شبہ ہوتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے، کیونکہ با جماعت نماز میں حاضر ہی نہیں ہوا. اب آج آپ ہمیں دیکھ لیں، ہماری حالات دیکھ لیں، ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں. اگر اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو گھروں میں، یعنی مرد گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق کا شک کیا جاتا تھا کہ اس لیے نماز کی طرف نہیں آیا، مسجد میں نہیں آیا. تو اب جو تھے مومن تو بڑے شوق سے آتے تھے، صحابہ کرام بڑے شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے تھے. جبکہ منافق کیا تھے، وہ ڈھیلے ڈھالے آتے، آرام آرام سے آتے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے، نماز کی ایک ایک حرکت سے ان کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں. تو اب دیکھیں واقعی نماز کی طرف آنا، اس میں جلدی کرنا مومن کا خاصہ ہے. نماز کو خشوع سے ادا کرنا مومن کا خاصہ ہے. نماز کے لیے جو ایون اس سے پہلے جو وضو ہے وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی شوق و ذوق سے مکمل وضو کرنا یہ بھی مومن کا خاصہ ہے. اور منافق کا حال اس سے برعکس ہے کہ وہ آخر تک جو ہے ڈیلے کر دیتا ہے. جیسی اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز بھی اس پر بھاری ہوتی ہے. دلوں کی کیفیات چیک کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو اتنی خصوصیات قرآن مجید میں بتائی ہیں نا، تو صحابہ کرام بھی ان آیات کو جب نزول ہوتا تھا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے کہ آیا میں تو منافق نہیں ہوں. تو پھر یعنی جو منافقین ہیں ان کے تو نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور پھر کیا کرتے تھے، مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آتے اور پھر اداکاری کرتے، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے. اللہ نے دیکھیں یہاں پہ ان کے کردار کی کلی کھول دی کہ دوسروں کو نماز دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، اور اللہ کو تو کم ہی یاد کرتے ہیں. یعنی اللہ کو تو یاد ہی نہیں کرتے یہ لوگ. اب دیکھیں اللہ کو نماز میں کم یاد کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافق کی یہ خصوصیت بھی بیان کر دی ہے. یعنی وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. آج دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے نا، ہم اپنی نمازوں کو بھی چیک کریں. ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں چاہے وہ سنتیں ہیں، ہم وضو کر کے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، ارادہ لے کر آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہی ہم اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نماز میں داخل ہوتے ہیں، شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، فوراً رکاوٹیں ڈالتا ہے اور فوراً جو ہے دنیاوی خیالات آنے لگتے ہیں. وہ باتیں جو کب کی بھولی ہوتی ہیں وہ بھی یاد آنے لگتی ہیں. وہ کام جو کرنے والے ہوتے ہیں اور بھول چکے ہوتے ہیں وہ بھی یاد آنے لگتے ہیں. یعنی ہمارے جو خشوع ہے نا، ہم اپنی حالتوں کو چیک کریں اپنی نمازوں میں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کردار کس کا بتایا ہے، منافق کا، کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. پھر ہمیں کبھی کبھی بیچ میں خیال آ جاتے اوہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی دیر کے لیے پھر آتے ہیں نماز میں واپس، اس کے بعد پھر خیالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یعنی اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک ہمارے پاس کتنی اللہ کی یاد ہوتی ہے، ہم نے کتنا اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے.
ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع والی نمازیں جو ہیں وہ عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خشوع اور اخلاص سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع آ جائے جو مومن کی نماز کا خاصہ ہے. ہم نماز کو اللہ کی ملاقات سمجھ کر پڑھیں. تو یہاں پر جو ہے نماز کے ذریعے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کی نماز، منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے اور مومن کی نماز کیا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جن کے ذریعے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے عصر کے بارے میں، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی جب مغرب کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، تو پھر یہ اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاح سے. یہ ہے منافق کی نماز، یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے اچھا ہے ٹائم ابھی یہ کر لوں، ابھی ٹی وی دیکھ لوں، ابھی پروگرام دیکھ لوں، ابھی یہ کتاب پڑھ لوں، جس بھی مشغولیت میں ہے. اس کو پتا ہے نماز کا وقت ہے، لیکن اٹھتا ہے اور پھر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھونگے کا ذکر کیا کہ مرغ کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. اس میں سجدے میں بھی اس کے کیا ہے، کوئی خشوع نہیں ہوتا، اور اللہ کو تو کم ہی یاد کرتا ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر کوئی نماز صبح یعنی فجر کی اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی. اب ہم اپنا حال چیک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ فجر کی نماز آیا ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھاری تو نہیں ہے، اور عشاء کی نماز. اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارا معاملہ دنیاوی معاملات ہیں نا، ہم الجھے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لی تو لگتا ہے بس فارغ ہو گئے، اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی تو لگتا ہے بڑا ہی بوجھ ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے. اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لی، لگ رہا ہے بالکل فارغ ہو گئے. وہ بوجھ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور دیکھیں منافق کے لیے صبح کی نماز بھاری کیسے ہوتی ہے کہ اسے نیند ہی اس کی جان نہیں چھوڑتی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے بلاوا دے دیا ہے کہ میرے حضور آ کر کھڑے ہو جاؤ. اور وہ کیا کرتا ہے؟ آرام سے بستر پر لیٹا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے. اگر اٹھنا بھی ہو تو جب روشنی پھیلنے والی ہوتی ہے تو اٹھتا ہے. تو یہ بھاری ہونے کی علامت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہے. اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو کہ ان نمازوں میں ہے، یعنی ان دونوں نمازوں میں ہے، تو گھسٹ کر بھی پہنچنا پڑتا تو پہنچتے نماز کے لیے مسجد میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا آگے حصہ ہے مزید وضاحت کہ اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، اور میں کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی. بخاری کی جو ہے یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ منافق پر 2 نمازیں فجر اور عشاء بھاری ہے. پھر مزید کیا کہا کہ لوگوں کو اگر اس کا اجر و ثواب پتہ چل جائے تو بے شک انہیں اپنی سرینوں پر گھسٹ کر آنا پڑے، وہ تب بھی آ جائیں، کیونکہ ہم فائدے کے بندے ہیں نا. تو انسان کو اگر اس کا فائدہ پتہ ہو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے امتحان بھی رکھا. نماز بھی تو ایک امتحان ہی ہے نا، مومن کے لیے امتحان نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے دبے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھاری نہیں ہے، باقی سب کے لیے بھاری. تو ہم اپنی اپنی نمازوں کو چیک کریں، نمازوں کی طرف جانا چیک کریں. صبح اور عشاء کی نماز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو ہم یہ چیک کریں کہ ہم کتنے خشوع سے پڑھتے ہیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہم مردوں کے لیے خاص طور پہ کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں حاضر ہوتے ان نمازوں میں، صبح ہے یا پھر رات ہے، تو کیا کروں کہ میں مؤذن کو کہوں کہ تم اذان دو، اور کسی کو کہوں کہ تم امامت کراؤ، اور پھر چیک کروں کہ کون نہیں آیا اس کے گھر کو جا کے جلا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. وہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں، ان کے جذبات کیا تو نہیں انہوں نے، لیکن وہ جذبات وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے کہ اس کے گھر کو ہی جلا دیا جائے جو مسجد میں آیا نہیں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے. ان نمازوں کی اہمیت ان احادیث سے، ان آیات سے پتہ چلتی ہے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہ خشوع جو ہے وہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یراؤن الناس، دیکھیں ریاکاری کی نماز، منافق کی سب سے بڑی جو ہے نا خوبی وہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی بتائی ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے، احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا دکھاوے کی نماز ہے منافق کی۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نماز پڑھو اور تمہیں یہ شبہ ہو، اس کا مفہوم ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا اور تم اپنی نماز کو اچھا کر لو، کہ تم کوئی دیکھ رہا ہے نا تو بس میں اب اور اچھا پڑھوں تاکہ اسے پتہ چلے کتنی میری اچھی نمازیں ہوتی ہیں، تو تم نے شرک کیا۔ یعنی اس حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نماز پڑھ رہے جو ہم یوزلی روٹین میں پڑھتے ہیں، کوئی سامنے سے گزرا یا کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہیں اچھا سجدہ ذرا لمبا کر لوں، یہ جو میں جلدی جلدی اٹھتی ہوں تو اس کو پتہ چل جائے گا میری نماز کیسی ہے۔ یا پھر کوئی ساتھ آ کے بیٹھا اور ساتھ ہی جلدی سے سجدہ مزید لمبا ہو گیا، جتنی دیر آپ نے اس شخص کی خاطر سجدہ لمبا کیا وہ شرک کیا، جتنی دیر آپ کا قیام لمبا ہوا اس شخص کی خاطر جو آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے شرک کیا۔ اور شرک کی تو معافی نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے، جب تک انسان توبہ نہ کر لے وہ شرک میں داخل رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے کے ایسے نیک اعمال سے بچائے، منافقت کی صفات سے بھی پاک رکھے، اور ایسے ہر دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ جس کا عمل اللہ کے لیے ہے نا وہ صرف اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں راضی کرتا۔ اور منافق کی تو شروع سے آخر تک خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف بندوں کو راضی، لوگوں کو راضی، دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، یا تو اس کا نفس راضی ہو جائے یا پھر دنیا راضی ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے لوگوں کا تو نماز میں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا الا قلیلا۔ دیکھیں شیطان ایک خاص قسم کا شیطان ہے خنزب کے نام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خنزب کے نام سے ایک شیطان ہے جو کہ خاص طور پہ شیطان ابلیس نے متعین کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب قیام ہے نا، قیام سب سے بہترین حصہ ہے جب انسان اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سجدہ سب سے بہترین حصہ ہے جس میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب شیطان پر تو یہ بہت بھاری ہے، تو اس نے خاص اپنا چیلا خنزب کے نام سے مقرر کر دیا جو ہر انسان کو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ آنا ایک الگ چیز ہے، وہ ہر مومن کو بھی آ سکتا ہے، اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس چیز کو، اس وسوسے کو جھٹک دے اور فوراً پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں۔ وہ شخص پریشان تھا کہ میری نماز اس طرح ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حل بتایا کہ جب تو وسوسہ محسوس کرے تو کیا کرے، اعوذ باللہ کہہ کر 3 بار جو ہے بائیں طرف، یعنی بائیں طرف دیکھ کر، جیسے آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو بائیں طرف دیکھ کر تھتکار دے۔ تھتکارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ نفخ کرتے ہیں نا ہلکے ہلکے تھو تھو تھو، اس طریقے سے وہ کر دے، اس شیطان کو تھتکار دے اعوذ باللہ کہہ کر، اور پھر اپنی نماز پہ متوجہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے ایسا کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ علاج، اور اس کی نماز میں وسوسے جو ہیں وہ آنے ختم ہو گئے۔ تو اگر وسوسہ آتا ہے تو یہ منافق ہونے کی علامت نہیں ہے، وسوسہ آتا ہے اور مومن کا خاصہ کیا ہے کہ فوراً اس وسوسے کو جھٹکتا ہے۔ زیادہ وسوسے آ جائیں تو پھر فوراً کیا کریں، اسی طریقے کو اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نماز میں تھتکاریں اس شیطان کو اور پھر متوجہ ہو جائیں اپنے رب کی طرف۔ یہ مومن کی نماز ہے کہ اسے وسوسہ آتا بھی ہے، اسے دنیا کا خیال کوئی ستاتا بھی ہے تو وہ فوراً اس کو جھٹک کے پھر اپنے رب کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازیں عطا کر دے جو خشوع سے بھری ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ دل کو بہت جو ہے نا دکھا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت پر مفہوم ہے کہ آئے گا ایسا وقت کہ اس میں ایک بھی شخص خشوع کرنے والا نہیں بچے گا۔ آج تو تقریباً ہم اس دور میں آ ہی چکے ہیں، ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری نمازوں کا خشوع عطا کر دے، ہمیں بہترین اور خوبصورت احسان کے درجے پر ہونے والی نماز عطا کر دے۔ مومن کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حدیث جبریل جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے، جبرائیل امین آئے تھے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو دین سکھانے کے لیے حدیث جبریل میں پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے، یعنی عبادت میں احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ احساس اگر ہماری نمازوں میں رہے نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں رہتا تو اتنا تو رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ جو ہے، جب انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث بتاتی ہے جب سورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ مکالمہ کرتے ہیں، اس لیے سورت فاتحہ پڑھنے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں، آیات کو مکمل ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں۔ ایک آیت مکمل ہو تو وہاں رک جائیں، پھر آیت مکمل کریں، یعنی سانس توڑ لیں، ایک ہی روانی میں نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنے بندے سے مکالمہ کرتے ہیں، اس وقت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث بتاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ دنیا کی خیالات میں ایک دم ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اس شخص کی طرف سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے ہوتے اس کی بات۔ پھر جب وہ دوبارہ متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چہرے کو اپنی اس کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازیں عطا فرما دے کہ جو واقعی مومن کی معراج ہے۔ تو منافقت کی جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ دنیا دکھاوے کے لیے ہے، اور اس میں اللہ کی یاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 143 ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الاء ولا الہ الاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اگلی خوبی، اگلا وصف ان کا کیا ہے؟ منافقوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں یہ منافقین، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔ کتنی بری حالت ہے، کتنی بدتر حالت ہے کہ نہ یہ کفر میں ہے نہ یہ ایمان میں ہے، کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ دل ان کا کہاں؟ دل مسلمان نہیں ہے، زبانی مسلمان ہے، اور پھر نہ کافروں کے ساتھ ہیں کیونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی یہ دو رخے لوگ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ اس مجلس میں دل سے بیٹھتے ہیں مسلمانوں کی، نہ کافروں کی مجلس میں دل سے بیٹھتے ہیں، یہ اپنے فائدے کے بندے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہوگا، دو رخا۔ ان کے پاس آئے تو ان کی سی بات کہے، اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی بات کہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الادب میں۔ یعنی دو رخا، اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں، دو رخے، دوغلے، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ آپ دیکھیں نا، ہم عام طور پہ لوگوں کو کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ جس مجلس میں بیٹھے اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا دوغلا ہے۔ اللہ کو دوغلے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بھی بتا دی، ان کا وصف بتا دیا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ہائی لائٹ کر دیا کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بدتر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بدترین لوگوں میں شمار کریں گے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کو کہا یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ ان کو پھر راستہ نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یہ بھٹک چکے ہیں، یہ زبانی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے مسلمان، دل میں ہمارے ایمان کو اللہ راسخ کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا الذین آمنو، آیت نمبر 144 ہے، یا ایہا الذین آمنو، ایمان والوں سے پھر خطاب ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک حکم دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو، ہر ایمان والے کو ایک حکم دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پر کافر وہ بھی ہیں جو کہ نہ کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے، نہ وہ زبان سے نہ دل سے مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن مجید میں منافقوں کو بھی کافر کہا ہے کہ ان سے بھی دوستیاں نہ رکھو۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ تمہارے دل سے تمہارے ساتھ ہیں ہی نہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا،
کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ مومنوں کو منافقوں کی دوستی سے منع کیا ہے بیسیکلی یہاں پر، منافقوں سے دوستی نہ رکھو۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی گھاٹنے سے منع کیا ہے، پھر بھی اگر تم کیا کرو گے، اللہ کے حکم کے برخلاف جا کر یہی کام کرو گے تو تم اللہ کے یعنی تم نے حجت خود قائم کر لی ہے اللہ کے حضور، اپنے آپ کو تم سزا کا مستحق خود قرار دلوا لو گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں منع کر دیا اللہ نے واضح الفاظ میں کہ مت کرو ان سے دوستی، ان کے ساتھ دلی وابستگیاں مت رکھو، ان کی مجلسوں میں مت اٹھو بیٹھو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہی تو ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، زبانی کلمہ پڑا ہو لیکن اس کے بعد غیر مسلموں کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، پہلی دفعہ بیٹھیں گے کوئی چیز بری لگے گی، دوسری دفعہ بیٹھیں گے کم بری لگے گی، تیسری دفعہ بیٹھیں گے نارمل لگے گی، چوتھی دفعہ بیٹھیں گے اچھی بھی لگے گی، اور پانچویں دفعہ بیٹھیں گے تو خود بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس اختیار کرنے سے، ایسی دوستیاں کرنے سے منع کر دیا ہے کہ ان کو دلی دوست مت بناؤ۔ اور اگر تم نے ایسا کیا جبکہ اللہ نے تمہیں منع بھی کر دیا، روک بھی دیا، تو کیا ہے، تم نے خود اپنے اوپر حجت قائم کر لی کہ اللہ تمہیں انہی کی طرح سزا دے۔ کیونکہ پھر انسان، دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کافر یا منافق کی مثال، یعنی ایسے دوست کی مثال کیا ہے کہ انسان کسی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھے، بھٹی کے پاس سے گزرے، تو اگر اس نے وہاں پر جا کر اس کو دھواں تو اس کا ہر حال میں پہنچ جاتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے مومن کے ساتھ دوستی کی مثال ایسے ہے جیسے کسی خوشبو یعنی عطر فروخت کرنے والے کی دکان کے پاس سے گزرے، تو اگر وہاں سے اس نے عطر نہیں بھی لگایا تو خوشبو تو اسے مل ہی گئی نا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ایسی دوستیاں جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا دیتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہی سزا جو ان کے لیے تھی وہی انسان خود اس کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، تم انتجالوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں، خود سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اپنے اوپر خود حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ تو دیکھیں یہ حکم اللہ نے بہت جامع قسم کا حکم دیا ہے۔ اس کا تعلق انفرادی طور پر بھی ہے، یعنی انڈیویجولی بھی کوئی انسان کسی کافر یا منافق سے دوستی نہ کرے، اور حکومتی سطح پر بھی ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم نے کوئی تفریق نہیں رکھی مسلمان میں غیر مسلم میں۔ مسلمانوں سے اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم سے ربط بڑھاتا ہے تو وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم ممالک سے دوستیاں کرنا، ان سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کے ہر اچھے برے میں ان کا ساتھ دینا، تو کیا ہوتا ہے انسان پھر اس کے بعد وہ اپنے اوپر مزید مزید حجت تمام کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں نا، انسان بہت سارے یعنی ایسے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، گو کہ وہ کافر ملک ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے منافی ہیں، جس میں ظلم ہے، جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، فجور ہے، لیکن کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ان کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں۔ تو انفرادی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی اگر ایسا کام ہوگا تو مسلمان کیا ہوں گے؟ نقصان اٹھائیں گے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، اکٹھے بھی، یعنی قوم کی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے مزید اللہ تعالیٰ کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بہت سخت آیت ہے، ولن تجد لہم نصیرا، یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت آیت ہے کہ یہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا سب سے نچلا درجہ دیں گے، سب سے نچلا کمپارٹمنٹ ہوگا جہنم۔ وہ چیز ہے، وہ جلا دینے والی، خاک کر دینے والی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، جس کا اوپر بھی شعلہ ہو، جس کا یعنی ایک اس کی سب سے ہلکی سزا جو بتائی گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، کہ جس شخص کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جب وہ جوتے پہنے گا تو اس کی گرمی سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، وہاں پر آگ کے بستر ہوں گے، آگ کے کرتے ہوں گے، کچھ لہو کا پانی ہوگا، زقوم کا گہرا درخت ہوگا، کڑوا ترین درخت ہوگا، کیا کیا وہاں پر سزائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید بتایا کہ وہاں پر آگ ستونوں کی طرح لوگوں پر بند کر دی جائے گی،
کھولتا ہوا پانی جو ہے سروں پر سے انڈیلا جائے گا اور وہ آنتوں کو چیرتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا۔ یہ وہ جہنم ہے جو کہ سخت ترین ہے، بہت برا لوٹنے کا ٹھکانہ ہے اللہ منافقوں کے لیے جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، زبانی اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے لیے کون سی جگہ متعین کر رکھی ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا درجہ۔ کافر بھی ان سے اوپر ہوں گے، جہنم میں جائیں گے تو صحیح لیکن اوپر ہوں گے جہنم میں۔ آپ دنیا میں مشاہدہ کر لیں نا تندور کا، تندور پر اوپر روٹی لگائی جاتی ہے تو وہ پک جاتی ہے تھوڑی سی دیر میں، جہاں نیچے انگارے ہیں اگر وہاں ڈال دی جائے تو وہ فوراً ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے منافق کے لیے وہ درجہ رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کھول کھول کے نفاق کی علامتیں بیان کی، اس لیے تاکہ ہم سب سنبھل جائیں، ہم سب اپنے اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں، بار بار قرآن مجید سے نصیحت پکڑتے رہیں۔ منافقوں کی علامات دیکھیں، جس طرح جہنم کے بڑے درجے ہیں نا، جنت کے بہت درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، بہت درجے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بھی بہت درجات ہیں۔ اور منافقین سے، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بھی ذکر کیا اور منافقوں سے دوستی رکھنے والوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ ان پر جن پر حجت قائم ہو جائے گی ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے، وہ بھی سب سے نچلے درجے میں چلے جائیں گے۔ تو دوستیوں میں بھی بچنا ہے ایسے لوگوں سے۔ تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، اور نچلا ہوگا تو سب سے زیادہ عذاب ہوگا اس جگہ پر، سب سے زیادہ اور سب سے سخت عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں کافر بھی اس سے کم عذاب میں ہوں گے تو صحیح عذاب میں، لیکن سب سے نچلا درجہ، کیونکہ دیکھیں کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کلیئر ہوتا ہے، جبکہ منافق کلیئر نہیں ہوتا۔ منافق ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، حتیٰ کہ اللہ کو، سب سے بڑی بات۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا انجام بھی بڑا بھیانک رکھا ہے، اور وہ وہیں رہیں گے، کیونکہ منافق جو ہے وہ یا جب وہ وہاں رہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ کلمہ شعوری طور پر نہیں پڑھا تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انجام بتا دیا۔ شعوری طور پر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا وہ نکالا جائے گا بعد میں۔ جس نے زبانی ایسے ہی کلمہ پڑھا جس کو ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کلمے میں کہا کیا جا رہا ہے، وہ نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں۔ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جو بھی بات ہو کیا کرے، جھوٹ بولتا رہے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے، تاکہ کسی ہر ایک کی گڈ بکس میں رہے۔ وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، یعنی مومن اپنے کال کا پکا ہی نہیں ہوتا، جب جس سے بات کرتا ہے اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ اسے اپنا فائدہ عزیز ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ ہے منافق کی 3 وصف جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیے۔ یہ بھی چیک کرنے والے، کیونکہ دیکھیں جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے آہستہ آہستہ، دیکھیں یہ وہ مرض ہے نا کہ پھر آہستہ آہستہ دل کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر منافقت کی ایک خصلت ہے تو آہستہ آہستہ دوسری بھی پیدا ہو جائے گی، پھر تیسری بھی پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ دل مکمل نفاق میں چلا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی سننے والے، موسیقی سننا دل میں نفاق کو اگاتا ہے، نفاق اگتا ہے، جیسے پودا اگتا ہے نا، پھر وہ جڑ پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ دل کو غافل کر دیتی ہے۔ تو وہ بھی ایک جو چیز ہے نفاق کو پھیلانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اب سننے والی بات ہے، خالص منافق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس میں 4 خصلتیں ہیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت تو ضرور ہوگی۔ وہ کون سی 4 خصلتیں ہیں؟ پھر فرمایا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اب وہ کیا ہیں 4 خصلتیں جو کہ خالص منافق کر دیتی ہیں ایک انسان کو، جو کہ درک اسفل میں لے جائیں گی انسان کو؟ وہ کیا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھیں تو وہ خیانت کرے، یہ ایک خصلت ہے۔
یہ بھی نقصان کرنے والی ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ منافقت کی بڑی بدترین خصلت ہے. جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آج تو دیکھیں ہماری زبانیں آرام سے جھوٹ بول لیتی ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہیں سے کوئی بات چھپانی ہے، کسی کو کوئی بات غلط بتانی ہے، ہم آرام سے جھوٹ بولتے ہیں. اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے، آرام سے جھوٹ بولتے ہیں. اپنا سودا بیچنا ہے، آرام سے جھوٹ بولتے ہیں. ملاوٹ کرنی ہے، آرام سے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہی جھوٹ. تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور منافق کی بدترین خصلت ہے، اور خالص نفاق ہے جس شخص کے اندر یہ جھوٹ ہوگا. پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے. یعنی بات کی ہے، اچھا میں نے یہ کال سے پھر جائے، بے وفائی کرے. اور جب جھگڑا کرے تو پھر بکواس کرے، یعنی لغو پر اتر آئے. جب اسے غصہ آئے، کسی سے جھگڑنے لگے تو بےہودہ باتیں شروع کر دے. یہ ہے پکی منافق کی خصلتیں. بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اب بظاہر ان خصلتوں کو دیکھا جائے تو یہ تو بڑی کامن ہے، ہماری سوسائٹی میں تو بہت پریویل کر چکی ہیں. یعنی یہ خصلتیں کسی نہ کسی میں، ہر ایک نہ ایک تو موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کوئی ایک بھی ہوگی تو نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے تب تک وہ منافق رہے گا. تو اس حدیث کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اگر ہمارے اندر ایسی کوئی بھی ایک چیز ہے. کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ہم قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث سنتے ہیں جس میں منافق کی، کافر کی، کسی برے شخص کی کوئی خصلت بتائی جا رہی ہوتی، تو ہمارے ذہن میں فوراً فلاں فلاں، ہاں فیملی میں وہ بھی یہاں دیکھا، وہ بھی ہے، ہاں یہ دیکھا، اچھا اس کے اندر بھی ہے. ہمیں فوراً دوسرے لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس آئینے کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، ان آیات کو آئینہ بنا کر اپنے سامنے نہیں رکھتے، مجھ میں تو نہیں ہے. جبکہ صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے. تبھی اصلاح ہوتی ہے. دوسروں پر نظر کرنے کے بجائے انسان وہ آئینہ اپنے سامنے اٹھا کے رکھ لے، وہ قرآن کی آیات کا آئینہ، احادیث کا آئینہ، اور پھر دیکھے اپنے آپ کو کہ میرے اندر تو یہ یعنی بری خصلت موجود نہیں، میرا کردار تو یہاں خراب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح میں کیونکہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلتیں کہا ہے، خالص خصلتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک خصلت سے محفوظ رکھے، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والا بنا دے. اپنی اصلاح، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے والا بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پر امید افزا بات کی ہے. جب بتا دیا نا کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید امید افزا بات کی ہے. آیت میں کیا کہا؟ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں، ان لوگوں میں سے جس نے خالص توبہ کر لی، اس کو پتہ چل گیا، نادم ہو گیا. توبہ کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ پڑھا پھر اگلے دن پھر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ پڑھا اگلے دن پھر وعدہ خلافی، اگلے دن پھر خیانت. اس کا مطلب ہے جنہوں نے توبہ کر لی، شرائط پوری کرنے کے ساتھ نادم ہوئے، اقرار کیا، اللہ سے معافی مانگی اور ٹھیک ہو گئے، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی شرائط پر جم گئے اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. پہلے درک اسفل کی بات ہو رہی تھی، لیکن درک اسفل سے کب نکل سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. دیکھیں نا، مشرک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. شرک کیا تھا، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا، غرغرہ دیکھیں، فرشتہ جو جان نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کو دیکھنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی. ساری زندگی اس نے گناہ کیے، آخری سانس سے پہلے، فرشتے کے آنے سے پہلے، یعنی اس نے اگر توبہ کر لی تھی تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سارے چیزوں کو مٹا دے گا جو اس سے سرزد ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کافر کے لیے، مشرک کے لیے، یہاں تک کہ منافق کے لیے بھی. اور خود ہی کہہ دیا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور کیا کیا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اب ہیر پھیر میں نہیں لگے. اب اصلاح تو اسی کو کہتے ہیں نا، کہ پھر انسان اپنے حال کی اصلاح کرے. جھوٹ بولتا تھا تو پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خیانت کرتا تھا تو خیانت چھوڑ دے.
اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافی چھوڑ دے، جو بھی ایسے برے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ان کو چھوڑ دے۔ تو پھر کیا کہا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی کیا ہوگا، جو توبہ کر لیں گے منافق، اپنے اعمال درست کر لیں گے، دین پر مضبوطی سے جم جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ان کی ہمدردیاں، ان کی وفاداریاں اللہ کے لیے ہوں گی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو اس آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیں گے، اور ان کو مومنوں کے ساتھ شمار کریں گے، اور جہاں مومنوں کا انجام ہوگا وہیں ان کا انجام ہوگا، ان کے لیے جنتیں بھی ہوں گی اگر انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والے بنا دے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تم اگر شکر کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو، اخلاص ہو تمہاری نیت میں، تم اللہ تعالیٰ کے یعنی ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم شوق سے نہیں بنائی، اللہ نے انسانوں کو وارن بھی کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا تو انسان کو وارن نہ کرتے اور بس پھر آخرت میں جمع کرتے، جو جو برائی کر کے آیا بس سیدھا جہنم میں داخل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر تم شکر کرو گے، اگر شکر کی تعریف کیا ہے، دیکھیں شکر کا معنی ہے اعتراف نعمت، اور اس کے 3 درجے ہیں کہ یا تو قلبی شکر ہو، نمبر 1 قلبی شکر ہو کہ انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے احسانات کا اعتراف کرے۔ قولی شکر کیا ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کریں، پہلے دل سے پھر زبان سے، اور پھر اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ بھی کرے کہ ہاں اللہ کی مجھ پر بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے، یعنی اس کو شعوری طور پر اس کا احسان مانے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور عملی کیا ہے کہ اس شکر کے اثرات کیا ہیں، اس کے اعمال سے نظر آنا شروع ہوں، یعنی اس کے جو قدم ہے نماز کی طرف اٹھیں خشوع سے، اس کے جوارے سے نظر آنا شروع ہوں، تو یہ ہے شکر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے، اور یہ دیکھیں اگر شکر ہے نا تو پھر یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر لازمی ہونی چاہیے کہ دل سے بھی اعتراف کرے، زبان سے بھی اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور عمل بھی کیا ہو، عبادات کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو خیال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ شکر بندے کا بہت پسند ہے۔ اور شیطان اللہ سے یہی وعدہ لے کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، میرے شکر گزار بندے ہوں گے تو تھوڑے، لیکن کیا ہے، ہوں گے ضرور۔ تو جب انسان شکر کرتا ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو مزید موقع دے دیتے ہیں اصلاح کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں سزا دے، تمہیں جہنم میں ڈال دے، تمہیں عذاب دے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر کتنا تھا، ان کی راتیں کہاں وہ گزرتی تھیں، ان کی رات ساری رات جو ہے اللہ کے حضور قیام میں گزرتی تھی۔ اما عائشہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اتنا، حتیٰ کہ پیر آپ سوچیں نا ان کے پیروں پر اتنا اتنا ورم آ جاتا تھا، اور اما عائشہ پوچھتی تھی کہ آپ کیوں اتنا اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کے آگے یعنی کھڑے ہوتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ کیونکہ بندہ، ہم تو دیکھیں نا اللہ کے آگے جاتے ہیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ تو نیت ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکوع میں سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی، بعض اوقات سورۃ آل عمران بھی مکمل ہو گئی، اتنے لمبے قیام۔ تو جب وہ اما عائشہ پوچھتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر انعام کیا؟ یہ ہے شکر کا طریقہ۔ اور یہ واقعہ بہت ساری احادیث میں کیا ہے مذکور ہے، بہت ساری احادیث اس کی وضاحت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے کہ شکر اللہ کا قول سے بھی ادا کیا جائے، دل سے ادا کیا جائے، عمل سے ادا کیا جائے۔ اور عمل کیا ہے، اللہ کی عبادت۔ عمل کیا ہے کہ زبان سے، دیکھیں نا جس کے اندر شکر آ جاتا ہے نا اس کے اندر سے نفاق نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اینٹی ڈوٹ بھی بتا دیا، اینٹی ڈوٹ بتا دیا نفاق کا، شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں کہا کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
اور شیطان نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان نے وعدہ ہی یہ کیا کہ ان لوگوں کو اللہ کا ناشکرہ بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساتھ یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ میرے شکر گزار بندے تو ہیں ہی تھوڑے۔ اللہ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں لے آئے کہ جو دل سے، زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اللہ کے ہر حکم پر سرنڈر کرنے والے ہوں، اپنی زبانوں کو، اپنے عمل کو، اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتا۔ پھر یہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، یعنی بری آواز بلند کرے کسی بری بات کے لیے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک خاص اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کو اونچی آوازیں پسند نہیں ہیں، کہ اعلانیہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، اعلانیہ بری باتیں کرے، اعلانیہ بلند آواز میں بری باتیں کرے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، بری بات اعلانیہ کرے یا آوازیں بلند کرے، جھگڑوں میں آوازیں بلند کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ گنجائش بھی بتا دی، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان اونچی آواز میں نہ بولے، اونچی آواز میں جھگڑے نہ کرے۔ صرف مظلوم کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے اونچی آواز میں، اس کے علاوہ حاکم کے سامنے ظلم کو بیان بھی کر سکتا ہے اونچی آواز میں، اور دوسروں کے سامنے بھی اونچی آواز میں اگر اپنے ظلم کا اظہار کرے کہ جو اس پہ ظلم ہوا مظلوم کا، کہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تاکہ وہ اس ظلم کو روکیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں رکھی۔ اس کے علاوہ جو بھی بلند آواز کرے جھگڑے میں یا کسی بھی ظلم میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آوازیں پسند نہیں ہیں۔ مثلا دیکھیں اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو اگر وہ بھی اس کو پلٹ کر گالی دے دے تو اس نے ظلم نہیں کیا۔ اگر اس سے زیادہ بولا، کچھ ایک زیادہ بولا، ایک جملہ بھی زیادہ بولا غصے میں آ کے، ریونج میں آ کے، تو یہ زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو صرف اجازت دی ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند بھی کر سکتا ہے، کسی کے ظلم کو بیان بھی کر سکتا ہے، کسی کی بات دوسرے کو جا کے بتا بھی سکتا ہے کہ اس نے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ اللہ نے اجازت دی ہے، اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلا دیکھیں مسلمان ہو، منافق ہو، یہودی ہو، کافر ہو، تو وہاں پر ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم اگر کوئی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز نہیں کیا کہ صرف مسلمانوں کو اجازت ہے باقیوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مظلوم کو اجازت دی ہے کہ اگر اس کی آواز بلند ہو گئی، اس کے اوپر بری ایک چیز گزر گئی ہے، تو اللہ نے اس کو، اس کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس کے علاوہ ہوتا کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کر لیتا اور ہم کہتے ہیں اللہ نے اجازت تو دی ہے، پھر اس کے بعد ہم ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں دیکھا میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، بات ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسرے کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمیں 50 لوگ ملتے ہیں تو ہم 50 لوگوں کے سامنے وہی بات دہراتے پھرتے، تمہیں پتہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے جہاں گنجائش دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اس کے سامنے بات کرنے کی بھی گنجائش دی ہے جو اس ظلم کا مداوع کر سکے، حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے، کیونکہ پھر وہ کیا کریں گے، جسٹس دلوائیں گے نا۔ اسی طرح کوئی با اثر شخص ہو جو کہ اس ظلم کا بدلہ دلوا سکتا ہے، اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل اور منصف ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اگر کہتا ہے تو۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس چیز کو بنا لینا اپنے لیے ایک عذر کہ اللہ نے تو کہا ہے، اب انسان پھر کہہ کہ نہیں اب 50 لوگ ملیں گے تو اللہ نے اجازت دے دی ہے، میں تو اب ہر ایک کو کہوں گا یا کہوں گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف متعلق شخص تک آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے، اللہ نے اس کو پھر غیبت کا نام نہیں دیا۔ اس کے علاوہ اگر کیا کریں گے، ہر دوسرے بندے سے بیٹھے بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو یہ کر دیا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ غیبت ہے۔ وہ شخص جس کو آپ سنا رہے ہیں اپنا دکھڑا، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں غیبت کر کے، اور یہ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا،
یعنی ہمیں قرآن اور حدیث بتاتی ہیں کہ ایسا ہی برا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کتنا برا ہے اللہ کے نزدیک. اور اپنی زبانوں کو غیبت سے آلودہ کرنا، صرف یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے کے میرے ساتھ بھی تو برا ہوا ہے نا، مجھے تو حق ملا ہے اور اللہ نے بھی دیا ہے. اللہ نے صرف متعلق شخص کے لیے کہ جو آپ کے ظلم کا مداوع کر سکتا ہے، اللہ نے کیا کہا کہ صرف اسی تک بات کو پہنچاؤ. اگر آواز اونچی ہو بھی گئی ہے، ظلم کو کھلم کھلا بتا بھی دیا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں. اور اللہ نے ساتھ کیا کہا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، تم جس کے آگے بیٹھے اپنے دکھڑے سنا رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ کون شخص متعلق ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم کر کیا رہے ہو، تم کہاں آوازیں بلند کرتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اجازت دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے مزید کیا فرمایا، آیت نمبر 149 میں، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ خود بھی معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. اب اللہ نے دیکھیں ایک طرف پہلے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گنجائش دے دی، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس ایک مزید ایک بہترین راستہ دے دیا جو کہ بڑا مشکل راستہ ہے، عفو درگزر کا. مظلوم کو اللہ نے ایک اور راستہ بھی دکھایا ہے، عفو درگزر کا. لیکن انسان ہے نا، عام طور پہ عفو درگزر کی طرف آتے نہیں، جیسے ہی کوئی برا کرتا ہے کہتے ہیں بس اب تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے برعکس اے مسلمانوں، اگر تم کسی زیادتی کا جواب بھلائی سے دے دو یا کسی ظالم کو بد دعا کے بجائے دعا دے دو، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے، اللہ تمہاری اصلاح کرے. اس طرح کہہ دو، یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں برباد کرے، اللہ تمہاری نسلوں کو برباد کرے، یہ کہنے کے بجائے تم اسے دعا دے دو کہ اللہ تمہاری اور تمہاری نسلوں کی اصلاح کرے. یہی کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر، جب ان پر پتھر برسائے گئے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا، عشق کا ہم دم بھرتے، ہماری ایمان کا حصہ ہے. لیکن عشق تو پھر، محبت تو پھر وہ ہے نا کہ ان کے اس عمل کو بھی اختیار کیا جائے. تو یہاں پر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بجائے تم کیا کرو، ظالم کو بددعا دینے کے بجائے دعا دے دو، یا اعلانیہ یا خفیہ، یعنی کچھ بھی ایسا ہے، یا اس کی بھلائی کی کوئی تدبیر سوچو کہ اس کی کسی طرح اصلاح ہو جائے، یا پھر دل سے اس کا قصور معافی کر دو. بڑی عظیمت کا کام ہے اور بہت عظیم کام ہے، اللہ کو بہت پیارا ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم ایسے قصور معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وہ تو کر گزرا جو کیا اس نے، تو اب تمہارے اینڈ پہ دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا، اس سے اس کے کام کا مواخذہ ہوگا، اس کو اس کے کام کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے نے کیا کیا، تو جس نے کیا ہے اس کو تو اس کا ملے گا ہی ملے گا، آپ کو آپ کے کام کا بدلہ ملے گا. تو بعض اوقات جذبات میں آ کے ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ جانا، کہ جواب دیتے دیتے زیادتی کر جانا، جبکہ اللہ ایک اور راستہ دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک عظیمت کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں. پہلے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو، لیکن اس سے بہترین راستہ، اس سے بہتر راستہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اس کے بدلے میں کوئی بھلائی کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار بھی ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود ظالموں کو، حتیٰ کہ مشرکوں کو، کافروں کو بھی تو رزق دیتا ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کو مہلت بھی دیتے ہیں، ان کو رزق بھی دیتے ہیں. سانسیں بھی چل رہی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کی سانسیں بھی چل رہی ہیں. جو برا بھلا کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو دہریے ہو چکے ہیں، جو ملحد ہو چکے ہیں، جو دوسروں کو بھی دین کے راستے سے روکتے ہیں، خیر سے روکتے ہیں، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تو ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی ایسا کر لو، تم بھی چھپا لو، تم بھی برائی کو بھلائی سے بدل دو. اگر تم کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اللہ سے یہی چاہتے ہیں، ہم اللہ کے حق میں ظلم کرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں فوراً پکڑ لے، فوراً بدلہ لے لے. ہم اللہ سے تو چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا کام کر کے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہر قسم کا کام کریں اور معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اگر ایسا کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو پھر دیکھیں کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا بجائے اس کے کھلم کھلا بیان کرنا، اللہ نے اجازت دی ہے، مظلوم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کے عیب پر پردہ ڈال لو، اس کے ظلم پر پردہ ڈال لو، اس کی پردہ پوشی کر لو اور معاف کر دو، تو پھر یہ تمہارے حق میں بہت بہترین ہونے والا ہے. وہ تو کرنا تھا جو کر گیا،
لیکن اب جو تمہارا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان سے گزارا، اللہ اب تمہارا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، اگر تم معاف کر دو گے، دیکھیں کر کے اپنے بدلہ لے لیا پھر تو سب کچھ برابر ہے نا، کوئی اجر تو نہیں ملے گا اس پر، اللہ یہ تھوڑی کہیں گے ہاں اس نے بدلہ لیا اب اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھ لو، جو معاف کر دے گا اس کے لیے نیکیاں اور اجر و ثواب لکھے جائیں گے، پردہ پوشی کر دے گا، دوسروں کو بتانے کے بجائے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں نے اس ٹائم میں یہ کیا ہے، اس کے بجائے پردہ پوشی کر لے گا تو پھر اجر و ثواب کے خزانے لکھے جائیں گے، ہونا تھا جو ہو گیا، اب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر اس وقت اللہ اگر آپ عزیمت کا راستہ اختیار کر لیں گے اللہ کی خاطر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ضامن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے جنت کے سینٹر میں گھر دلوا دوں گا، ضامن ہوں، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اس سے فساد بڑھے گا تو کیا کرے، چھوڑ دے، ٹھیک ہے اللہ کی خاطر معاف کیا، تو اس کے بعد ہوگا کیا، آپ کے ساتھ جو ہونا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو جنت میں گھر مل گیا پکا پکا، آپ کو پیپر مل گئے اس کے، آپ کے ہاتھ میں دنیا کے کسی پلاٹ کا پیپر آ جائے آپ کے ہاتھ میں تو آپ کتنے خوش ہوں گے، ہاں مجھے فلاں ڈیفینس میں 5 کنال کا گھر مل گیا، آپ کو جنت کے سینٹر میں گھر مل رہا ہے، ضمانت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کو یہ راستے پسند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو پردہ پوشی بھی بہت پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہ ظاہر کرنے والوں کے، مجاہرہ کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ انسان رات کو کوئی برا کام کرے، رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کر لے، کوئی زنا کر لے، کوئی فحش بات کر لے، کوئی بھی ایسی برائی کر لے جو اللہ کو ناپسند ہے، پھر وہ کیا کرے جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس رات کی تاریکی کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس پر پردہ ڈال دیا تھا تو وہ کیا کرے، صبح اٹھے اور پھر فلاں آج رات میں نے یہ کام کیا تھا، تمہیں پتہ ہے میں نے وہ مووی دیکھی، تمہیں پتہ ہے میں نے فلاں گانا سنا، بڑا اچھا ہے تم بھی سننا، اس نے کیا کیا، اللہ نے تو پردہ ڈال دیا تھا، یا کوئی زنا کیا اور جا کر دوستوں میں بڑائی سے بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ نے جو پردہ ڈالا تھا اگر انسان نے وہ خود چاک کیا اپنے ہاتھوں سے اس عیب کا تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے وہ سب سے بدترین ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ خود بھی پردوں پر، اللہ ستار العیوب ہیں، اللہ کو اللہ کی یہ صفت ہے، تو انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی معاف کر دو، پردہ ڈال دو، بھول جاؤ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، بخاری کی حدیث ہے کتاب الموالم میں اور صحیح حدیث ہے، دیکھیں کسی مسلمان کے کسی بات پر دنیا میں پردہ ڈال لینا تو یہ کہاں ہمارے پردے رکھے جائیں گے، حشر کے میدان میں، آج تو دیکھیں نا ہم چیزیں کرتے ہیں ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے برائیاں بھی ہوتی ہیں، بغض کینہ حسد بھی ہوتا ہے، کچھ ایسے پیٹھ پیچھے کام کر دیے ہوتے ہیں، غیبتیں کر دی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے چھپ کے گناہ کر دیے ہوتے ہیں کہ ہم چھپتے پھرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ روز قیامت ان لوگوں کے گناہوں پر، کیونکہ اس دن تو حساب کتاب ہونا ہے نا، سب کچھ کھل کے سامنے آئے گا، تو اس دن اللہ تعالیٰ حدیث بتاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی کی بری بات پر پردہ ڈال دے کہ چلو خاموش ہو جاؤ، یہ سوچ کے کہ اللہ میری برائیوں پر بھی پردہ ڈال دے گا تو اللہ روز قیامت اس انسان کو رسوائی سے بچا لیں گے، یہ کس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، اللہ اکبر، اللہ سے اتنی قربت، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا قریب کر لیں گے اس بندے کو، اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، اب اس کی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، ہم اسے امیجن نہیں کریں گے، حدیث ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے، اس میں پیغام دیکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے تم نے فلاں فلاں کام بھی کیا تھا، یعنی کوئی اس کی برائیاں اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا رہے ہوں گے قریب کر کے، جیسے دو ہمراز ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح ہمراز، یعنی اس طرح اس پہ پردہ ڈال کر اس سے بات کریں گے کہ تم نے فلاں فلاں کام بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں، تو گویا وہ اپنے ہر جرم کا اقرار کر لے گا، گنجائش ہی نہیں ہوگی مکرنے کی،
اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی ان پر پردہ ڈال دیا تھا، اور آج میں تجھے آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ اور کیسا ہوگا وہ معاملہ کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اعتراف کروا لیں گے، اور پھر کہیں گے دنیا میں بھی تو پردہ ڈالا تھا نا میرے بندے، آج بھی ڈالتا ہوں، آج جاؤ، معاف کر دیا۔ اس طرح معاف کر دیں گے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ تو یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کو یہ پردہ پوشی پسند ہے۔ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم اٹے ہوئے ہیں گناہوں سے۔ جب روز قیامت ہمارے پول کھولے جائیں گے تو ہم تو انسان شرمندہ ہو کر گڑ جائے گا، کہاں کہاں کیا نیتیں تھیں، کہاں کہاں کیا زبانیں چلی، کہاں کہاں کیا ارادے تھے، ان پر اللہ نے پردہ ڈالا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈال دے گا۔ تو حدیث بھی بتاتی ہے کہ جب ہم کسی کے ایپ پر پردہ ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایپ پر بھی پردہ ڈال دیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں آئے گا اور سب سے بعد دوزخ میں سے نکلے گا، یعنی پہلے وہ جل رہا ہوگا، اپنے گناہ جو ہے وہ کاٹے گا جو اس نے ایسے کیے تھے جو کہ اسے بچا نہیں سکتے تھے یا ان پر توبہ نہیں کی تھی، ایسے ہی آ گیا، ایسے ہی مر گیا۔ تو جب کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ خالص نیت سے پڑھ لیا تھا تو اس کو آخر میں سب سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ انہوں نے حدیث میں بتایا کہ میں اسے جانتا ہوں جب سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے بعد دوزخ میں سے نکلے گا۔ وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری نہ کرو۔ چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے۔ وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ ہو جائے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ایسے تھے جنہوں نے انبار لگا دیا، تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ اللہ نے تو ابھی حکم دیا ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں میری کھل رہی ہیں، ابھی بڑے پول تو کھلے ہی نہیں ہیں۔ وہ ڈر رہا ہوگا کہ وہ نہ آ جائے۔ حکم ہوگا، اس کے لیے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ وہ یہ سن کر کہے گا کہ اے میرے پروردگار، وہ کہے گا اچھا ہے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب وہ حریص بندہ وہ پھر کیا کہے گا اللہ سے؟ اے میرے اللہ، میں نے تو کچھ اور بھی برے کام کیے تھے، وہ بھی ان کو بھی دیکھ لیں ذرا، یعنی شاید مجھے ان کے بدلے میں بھی، ان کو میں نہیں دیکھ رہا، وہ میرے اور بھی ایسے کام تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو ان کو بھی کاؤنٹ کر لیں، ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں دے دیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں، ورنہ وہ تبسم فرمایا کرتے تھے، صرف مسکراتے تھے، تو اتنا ہنسے۔ مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے اس شخص کی برائیوں کو نیکیوں سے تو بدلیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی نا، بعد میں نکالا جائے گا، لیکن بات وہی کہ ایسا شخص اتنا حریص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ بھی ڈالیں گے، اور پھر وہ اپنی برائیاں دیکھ کے بڑی بڑی برائیوں کو بھی کہے گا یا اللہ وہ رہ گئی ہیں ان کو بھی گن لیں اور مجھے ان کے بدلے میں بھی نیکیاں دے دیں۔ یہ ہے انسان کا حال۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کی پچھلی زندگی میں کسی ایپ پر پردہ ڈال رکھا تھا تو اسے خود لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، یا کسی اور شخص کی کیا کرے، ان کے اس کے پول کھولتا پھرے۔ تمہیں بتاؤں، اب دیکھیں آج نا ہماری زبانیں گوسپس کی عادت ہے، ہم دوسروں کا کچا چٹھا کھولنے میں بہت ماہر ہیں، دوسروں کی کردار کشی کرنے میں۔ گوسپس ہے نا، ہمیں چاہیے ہوتی ہیں مسالے کہ ابھی بیٹھے ہیں کسی مجلس میں، بات کیا ہو رہی ہے، اگر خاموش بیٹھے رہیں گے، دیکھیں نا ہمارے باتوں سے اگر غیبت نکال دی جائے، ججمنٹ جو ہم لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں وہ نکال دیا جائے، تو پھر کتنی تھوڑی باتیں رہ جائیں گی۔ اگر ہم اپنے کلام کو دن بھر میں ایویلیویٹ کریں کہ ہم نے کیا باتیں کی ہیں، کسی مجلس میں گئے تھے تو کیا کیا بولا، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم، تمہیں پتہ ہے فلاں نے یہ کیا، تمہیں پتہ ہے، وہ ہمارے سے ہضم ہی نہیں ہو رہی ہوتی وہ چیزیں جب تک دوسرے کو بتا نہ دیں، اس کا پول نہ کھول دیں۔ تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی وہاں گئی تھی، فلاں یہ ہوا، ایسی ایسی گوسپس جب تک کر نہیں لیتے چین نہیں آتا، یعنی پردہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اجر و ثواب کے بارے میں اللہ نے بھی بتا دیا، اور قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو بھی
کھولنے والا نہ بنائے، کیونکہ اللہ کو مجاہرین پسند نہیں ہے، اور اسی طرح دوسروں کی برائیوں پر بھی پردہ ڈالنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود بھی معاف کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان رکھتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ بھی نکال لیں، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزید گناہ جو بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہوں، یعنی اللہ کو نہ مانتے ہوں۔ ان دا فرسٹ پلیس یہ کون ہے؟ ملحدین، مرتد۔ اس کے علاوہ یا پھر جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کیٹیگریز بتائی ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یا پھر کچھ رسولوں کو اللہ کے علاوہ کسی اپنے ایک رسول کو مان لیتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے، اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں جو تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں فلاں پر ایمان لے اور فلاں پر نہیں لائے، یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا یہودی علماء نے، کیونکہ وہ چاہتے تھے، ان کو بغض ہو گیا تھا، حسد ہو گئی تھی کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ تیسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے اور اپنے پچھلے نبی کو مانا ہوا ہے، اللہ کو بھی مانا ہے، اس میں سے بھی جب مرضی امینڈمنٹ کرتے رہیں گے، اللہ کی کوئی بات مانیں گے، تو ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ دین پورا پورا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جب ایک شریعت آتی ہے اگلی، تو پھر پچھلی شریعت کا اس کے ماننے والوں کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس اگلی شریعت کو، جو آسمانی کتاب آئی ہے، نبی آئے ہیں، ان کو مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام دنیا پر، تمام انسانوں پر لازم ہے، ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ پر، پچھلے تمام رسولوں پر، ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتاب قرآن مجید پر، اور اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ ایمان کا جو حصہ ہے ان سب پر ایمان ہو۔ تو یہ ہے دراصل ایمان، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے کہ فلاں کو مانا اور فلاں کو نہیں مانا، تو ایسا کوئی راستہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ ان کو بھی کافر کہہ رہے ہیں کہ جو، دیکھیں نا، یہودی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو مان لیا، اپنے نبی کو بھی مان لیا، وہ جیسا تیسا مانا تھا، ان کی بھی بڑی نافرمانی کی تھی، لیکن اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں مانا، اللہ نے یہودیوں کو بھی کافر کہہ دیا۔ جب نصارہ تھے، کرسچنز، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اللہ کو تو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، اور ضرورت سے زیادہ مانتے تھے، اتنا غلو کرتے تھے کہ نعوذ باللہ بیٹا ہی مان لیا۔ تو اللہ نے ان کو بھی کافر کہہ دیا، ان کے شرک کی بنا پر بھی اور ان کے انکار کی بنا پر بھی۔ تو ایسا کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے تو سمینا و اطانا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، یہ ہر انسان کے لیے جو کہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ پر، پچھلے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس آخری شریعت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب کو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اس کو ماننا اور اس کی ہر بات ماننا، اس کے پر عمل کرنا، یہ ہے دراصل دین۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہے، تیسرا راستہ، اپنی مرضی کا راستہ، اللہ کو وہ قبول نہیں ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں خود بتا دیا کہ عذابا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ بھی دردناک، مہینہ، رسوا کرنے والا، تکلیف دینے والا عذاب۔
फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वलम युफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युतीहिम उजूरहुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने क्या कहा, और जो लोग अल्लाह पर, उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में भी कोई फ़र्क नहीं करते, यानी इज़्ज़त और ताज़ीम में सब बराबर है। देखिए आज मुसलमानों का ये नहीं अल्लाह ताला ने लाज़िम किया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, नबी तो मानेंगे लेकिन उनकी शरीयत को माने। उस शरीयत में, उन किताबों में तहरीफ हो चुकी है। तो आज हमने अपने अहकामात वहाँ से नहीं लेने, लेकिन उनको मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि जो किसी में तफ़रीक नहीं करते, ऐसे ही लोगों को अल्लाह उनके अजर अता फ़रमाएगा और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी सही ईमान की शराइत बता दी हैं कि ना तो अल्लाह, उसके तमाम रसूलों में कोई तफ़रीक नहीं की जाएगी, नबियों में तफ़रीक नहीं की जाएगी, यानी हर एक पर बाकायदा ईमान रखा जाएगा और सबको नबी माना जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लिहाज से फरमाया था अपनी हदीस में कि कोई शख्स ये ना कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से अफ़ज़ल हूँ। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, हम जानते हैं, जिसकी वजह से वो मछली के पेट में चले गए थे। कुछ अरसा रहे, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाल लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई नबी ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे अफ़ज़ल हूँ। या कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो आला नबी नहीं थे, वो भी नबी थे। उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम, उनको मानना, ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने उन नबियों से काम लिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ किया और अगर उनसे औला दर्जे से कुछ कम काम हुआ तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनकी तौबा पर, उनके गुनाहों को, उनकी किसी भी ऐसी गलती को, लग़्ज़िश को अल्लाह ताला ने माफ़ भी फरमा दिया। तो फिर कोई भी ऐसी तफ़रीक रख ले तो अल्लाह ताला ने उसके ईमान को भी रिजेक्ट कर दिया। तो हम पर भी लाज़िम है कि हम जितने नबी, जितनी किताबें, जितने रसूल आए हैं, उन सबको मानें। अल्लाह ताला को मानना है तो अल्लाह ताला के भेजे हुए हर नबी को मानना है। हर किताब को जो नाज़िल हुई है उस पर ईमान रखना है कि वो अल्लाह की तरफ से थी, और कुरान मजीद के हर हुक्म पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना, उनको अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखना, ये हमारा ईमान है। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ ना रखें और फिर उनकी पैरवी ना करें, उनकी सुन्नतों की पैरवी ना करें। जो उन्होंने कहा है वो करना, जो नहीं कहा वो नहीं करना। मोहब्बत इस तरह नहीं होती। मोहब्बत ये है कि जो उन्होंने कहा, जो दीन अल्लाह ने उनके ज़रिए पेश किया, उसको पूरा किया जाए, बजाए इससे कि उसमें अपनी मर्ज़ी की राहें निकाली जाएँ। अल्लाह ताला हमें हर ऐसी फैब्रिकेशन से महफ़ूज़ कर दे, ऐसी इनोवेशन से, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द वो फैली हुई हैं। हम मुस्लिम मुआशरे में हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारे गिर्द भी शैतान ने ऐसा जाल बुन दिया है कि ऐसी नेकियों में उलझा दिया है, जिनकी कोई डेफ़िनेशन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी। वो दीन मुकम्मल कर गए हैं। आज हमारी ये कैसी जुर्रत है कि हम खुद से उस किसी चीज़ों को घड़-घड़ कर दीन का हिस्सा बना रही, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। ये गुस्ताखी है, जिसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल ईमान, वो ख़ालिस ईमान जो अल्लाह ताला ने भेजा, उस पर अमल करने वाला बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, उसवा पर सही मानों में अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मुकम्मल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।